بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں عباسین جرگہ۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال گردش کر رہا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس نوٹس چھاپنے کا مشین ہوتا ہے، تو پھر کیوں نہ حکومت بہت سارے نوٹس چھپوا کر عوام میں تقسیم کر کے اور عوام کو امیر بنوا دے۔ تو کیوں حکومت تھوڑی سی نوٹ چھاپتی ہے، لمیٹڈ نوٹس چھاپتی ہے، حالانکہ حکومت کے پاس اختیار بھی ہے اور حکومت کے پاس مشین بھی ہے اور وہ جتنا چاہے نوٹ چھاپ سکتی ہے۔ تو یہ اسپیشل ویلاگ میں نے ان لوگوں کے لیے بنائے ہیں اور اسپیشل اس بھائی کے لیے جس نے سوال کیا ہے کہ کیوں حکومت لمیٹڈ نوٹس چھاپتی ہے حالانکہ حکومت کے پاس مشین بھی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ تو دوستو، حکومت یا اسٹیٹ بینک لمیٹڈ نوٹس کیوں چھاپتی ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ کرنسی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو اگر ہم پاکستانی کرنسی لے لیں تو پاکستانی کرنسی کی اہمیت تب ہے جب آپ یہ کرنسی لے کے بازار جائے یا مارکیٹ جائے اور آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ یہ کرنسی دکاندار کو یا تاجر کو دے دیں اور وہ آپ کو وہ چیز دے دے جو آپ کو چاہیے۔ اور اگر آپ یہ کرنسی لے کے بازار جائے یا مارکیٹ جائے اور آپ کو کوئی چیز چاہیے اور آپ یہ کرنسی تاجر کو یا دکاندار کو دے دے کہ مجھے وہ چیز دے، اور دکاندار یا تاجر آپ کو منع کرے، یعنی جو چیز آپ کو چاہیے وہ اسی کرنسی کے اوپر آپ کو وہ چیز نہ دے، تو پھر اس کرنسی کا کیا فائدہ؟ یعنی پھر اس کرنسی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، چاہے آپ کے پاس ہزاروں یا کروڑوں یا اربوں نوٹس کیوں نہ ہو۔ آپ کے پاس جتنے بھی نوٹس ہو، ہزاروں ہو یا کربوں ہو یا کروڑوں ہو، لیکن اس کے اوپر آپ کچھ خرید نہ سکے، اس کے اوپر دکاندار یا تاجر آپ کو کچھ دیتے نہیں ہے، تو پھر اس کرنسی کا کیا فائدہ؟ پرانے زمانے میں ایک سسٹم ہوتا تھا، جب کرنسی نہیں آئی تھی اور کرنسی نہیں ہوتی تھی تو ایک سسٹم ہوتا تھا، بارٹر سسٹم۔ تو بارٹر سسٹم میں یہ ہوتا تھا کہ چیزوں کی بدلے چیزیں لیے جاتے تھے اور چیزیں دیے جاتے تھے۔ مثلا ایک بندے کے پاس چاول ہے اور دوسری بندے کے پاس گندم ہے، تو یہ آپس میں ایکسچینج کر لیتے تھے، آپس میں یہ چیز تبدیل کر لیتے تھے، بشرط یہ کہ چاول والے کو گندم چاہیے اور گندم والوں کو چاول چاہیے ہوتے تھے، تب یہ ایکسچینج کر لیتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ معاشی تبدیلی کے ساتھ دنیا کے اندر ریسرچ کے ساتھ ساتھ کرنسی آئی اور کرنسی کو اہمیت دی گئی، تو یہ بارٹر سسٹم خود بخود اس کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ چونکہ لوگوں کو مشکلات بھی ہوتے تھے تو یہ اس لیے ختم ہو گیا اور کرنسی آ گئی، اور کرنسی کو آہستہ آہستہ اہمیت بھی دی گئی اور ابھی تک وہ کرنسی چل رہی ہے۔ اینی وے، آتے ہیں اپنی اصل بات پہ جو کہ ہمارا ٹاپک ہے۔ ہم چونکہ پاکستانی کرنسی کو مانتے ہیں کیونکہ ہم پاکستانی اور پاکستان میں رہتے ہیں، اور اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے پاکستانی کرنسی کو ہی مانیں گے، اور پاکستانی کرنسی جو ہے وہ روپیہ ہے۔ اگر کسی کے پاس پاکستانی کرنسی ہوتا ہے یا روپیہ ہوتا ہے اور وہ فار ایگزامپل مارکیٹ چلا جاتا ہے یا بازار چلا جاتا ہے اور اس کو کچھ چیز چاہیے ہوتا ہے یا کوئی سامان چاہیے ہوتا ہے، تو وہ دکاندار کو دے دیتا ہے یا تاجر کو دے دیتا ہے، اور اسی کے بدلے وہ تاجر یا دکاندار اس کو سامان دے دیتا ہے۔ اور اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مارکیٹ تو جاتا ہی نہیں ہے پھر، اور فری میں تاجر یا دکاندار سامان دیتے نہیں ہے۔ اور اسی طرح بہت لوگ ہیں، یعنی اگر پاکستان کی بات کریں تو آدھے سے زیادہ لوگ بہت زیادہ غریب ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں یا کم ہیں، ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، یا بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ لوگ خرید نہیں سکتے،
غریب ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو اصل سوال یہ ہے جو کہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کیوں نہ حکومت اتنے نوٹس چھاپے اور عوام میں تقسیم کروا کے عوام کو امیر کروا دے۔ تو اصل سوال یہی ہے کہ اگر اتنے لوگ غریب ہیں اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کچھ خریدنے کے لیے، تو حکومت کے پاس تو اختیار ہے اور حکومت کے پاس تو مشین بھی ہے، تو کیوں زیادہ نوٹس چھاپتے نہیں ہے کہ عوام میں تقسیم کرے اور عوام کو امیر کروا دے؟ اور اگر حکومت زیادہ نوٹ چھاپتی ہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ زمبابوے کا ایک مثال ہے جو کہ 2001 میں زمبابوے کے صدر نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ، ہمارا ملک بہت زیادہ غریب ہے، لوگ بہت زیادہ غریب ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو کیوں نہ ہم اتنا پیسے چھپوا کر تقسیم کر دیں تاکہ عوام امیر کروا دے۔ تو انہوں نے یہ غلطی کی تھی جو کہ بہت بڑی غلطی تھی، اور انہوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں کربوں نوٹس چھپوائے اور لوگوں میں تقسیم کیے، عوام میں تقسیم کیے، اور عوام اس کے ساتھ تو امیر ہو گئے، عوام امیر تو ہو گئے، لیکن زمبابوے کی بربادی شروع بھی ہو گئی اس وجہ سے۔ اور وہ کیسے، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ابھی۔ بربادی اسی طرح شروع ہو گئی تھی کہ اگر کسی نے بھی دودھ کا ڈبہ بھی لینا ہوتا تھا تو ان کو بہت سارے نوٹوں کی بنڈلز لے جانے پڑتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرض کرو اگر ہم کوئی چیز یا سامان خریدتے ہیں اور ملک کی سب لوگوں کے پاس بے شمار یعنی بے تحاشا پیسے ہیں، بے تحاشا نوٹس ہیں، تو آٹومیٹکلی سامان کی خریداری بڑھ جاتی ہے، اور سپلائی کم ہونے کی وجہ سے سامان کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح زمبابوے کی حکومت نے اتنے نوٹس چھاپے تھے کہ اگر کسی کو چھوٹا سا سگریٹ کا ڈبہ بھی لینا ہوتا تھا تو اسی نوٹوں کے بنڈلز لے جانے پڑتے تھے۔ ہاں، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ سب لوگ ارب پتی بن گئے تھے، مگر ایک ہی سگریٹ کے ڈبے کے لیے 20 لاکھ یا 30 لاکھ بھی تو دینے پڑتے تھے۔ اور یہ بات یہاں پہ رکی نہیں، بلکہ مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے انہوں نے 2008 تک ملینز اور ٹریلینز کی بھی نوٹ چھاپے تھے، یعنی مہنگائی کی وجہ سے بڑی مالیت کی بھی نوٹ چھاپنے پڑے، یعنی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا تھا کہ حکومت کو بڑی مالیت کی نوٹس چھاپنے پڑے، مگر اس کی باوجود قیمتیں قابو میں نہیں آئے۔ اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سب کے پاس اربوں روپے آ جائے تو پھر کسی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کام کرے؟ یعنی اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کام کیوں کریں گے؟ اس سے یہ ہوا تھا کہ ڈیمانڈز بڑھ گئی اور چیزیں کم ہو گئی۔ اب آپ کو بہت ہی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو پاکستان کے اندر 2 کلو چینی ہے اور 1 کلو کی قیمت 100 روپے ہے، اور 2 ہی لوگ ہیں اور ان دونوں کے پاس 50-50 روپے ہیں، تو وہ جا کر آدھا کلو خرید لیں گے۔ لیکن اگر دونوں کے پاس پیسے زیادہ آ جائے اور چینی وہی کہ وہی 2 کلو ہی ہے، تو چینی کی قیمت آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی۔ وہ اس لیے کہ چینی 2 کلو موجود ہے اور دونوں نے 1 کلو خریدنا ہے، اس سے یہ ہوا کہ چینی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اور سپلائی کم ہو گئی۔ اسی طرح زمبابوے میں ہوا تھا کہ لوگوں کے پاس پیسے تو آ گئے تھے مگر چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، اور یا تو پیسے ہوتے تھے مگر چیزیں نہیں ہوتے تھے جو آپ کو چاہیے ہوتے تھے۔ 1 US ڈالر کی قیمت زمبابوے میں کربوں سے آگے جا چکی تھی۔ زمبابوے میں لوگ بھوک کی وجہ سے مرنے لگ گئے تھے اور حکومت تنگ آ گیا تھا، اور حکومت نے آخر میں یہ اعلان کیا کہ جن کے پاس جتنے بھی نوٹس ہیں ان نوٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، جن کے پاس جتنے بھی نوٹس ہیں وہ سب جلا دو یا پھینک دو۔ پھر لوگوں نے باہر ملک سے کرنسی خریدنا شروع کر دیا۔ دراصل نوٹ چھاپنا اور عوام میں بانٹنا یہ غربت کا حل نہیں ہے، اس سے غربت نہیں ختم ہو سکتی، بلکہ غربت تو تب ختم ہوگی
جب لوگ کام کریں گے، پیسے کمائیں گے اور ملک میں روزگار آئے گا۔ اگر سب کے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں گے، بے تحاشا پیسے آ جائیں گے، تو کیوں کوئی سامان بیچے گا یا کیوں کوئی کام پہ جائے گا؟ یعنی اگر کسی کے پاس بے تحاشا پیسے، بے تحاشا نوٹس ہے، تو اس کو کام کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کام شام پہ نہیں جائے گا، وہ نہ کچھ بیچے گا۔ دیکھیں، لوگ روز صبح نکلتے ہیں کام پہ اور شام کو گھر آ جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ وہ پیسے کما سکیں، اور پیسے کس لیے کما سکے؟ تاکہ وہ اپنے ضروریات پورا کر سکے۔ اس لیے وہ کام پہ جاتے ہیں اور کام کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے آئیں گے، بے تحاشا پیسے آئیں گے، نوٹس آئیں گے، تو پھر یہ لوگ کیوں کام پہ جائیں گے؟ نہ کوئی کچھ بیچے گا، نہ کوئی ویسے نارمل جاب پہ جائے گا، نہ کچھ کرے گا۔ اسی وجہ سے حکومت یا اسٹیٹ بینک لمیٹڈ نوٹس چھاپ سکتی ہے، اور یہ لمٹ، یہ حد جی ڈی پی کے حساب سے طے کی جاتی ہے۔ اور جی ڈی پی کیا ہے؟ تو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جتنی بھی کاروبار ہوتے ہیں، مینوفیکچرنگ ہوتی ہے، سروسز ہوتے ہیں، لوگ چیزیں بناتے ہیں، لوگ چیزیں بیچتے ہیں، تو ایک سال کے اندر اس کی کیا ویلیو ہے؟ تو ایک سال کے اندر جتنی بھی چیزیں تیار ہوتے ہیں، یا خرید و فروخت ہوتی ہے، یا پیسوں کا کوئی لین دین ہوتا ہے، تو ان چیزوں کی ویلیو کے حساب سے کرنسی گردش میں ہوتی ہے، اور یہ جی ڈی پی کا اصول ہے، جس کی وجہ سے حساب لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی بھی لوگوں کے پاس پیسے ہیں، اتنی ہی چیزیں مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہونا چاہیے۔ اگر سارے لوگ سارے پیسے ایک ہی دن میں خرچ کر دیتے ہیں، تو اتنا ہی سامان خرید سکتے ہیں جتنا ویلیو ہے۔ تو یہ پیسے بھی اتنے ہی چھاپے جاتے ہیں جتنے گوڈز اینڈ سروسز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، جو کہ لوگ خرید سکتے ہیں۔ اگر اس سے زیادہ نوٹس چھاپیں گے تو آٹومیٹکلی مہنگائی بڑھ جائے گی، کیونکہ سپلائی کم ہو جائے گی اور ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ تو سپلائی جب کم ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی مہنگائی آ جاتی ہے۔ اگر ہم اس وقت پاکستان کے اندر زیر گردش نوٹوں کے اوپر بات کریں، تو نون لیگ کی حکومت میں 22 ارب 84 ارب 28 کروڑ کے نئے نوٹس چھاپے گئے تھے، جس کی وجہ سے نوٹوں کی مجموعی مالیت تاریخ میں پہلی بار 43 ارب 37 ارب 13 کروڑ 40 لاکھ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، اور ٹوٹل زیر گردش نوٹوں کا جو مجموعی حجم ہے 43 ارب 36 ارب 97 کروڑ 5 لاکھ روپے کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ اور عمران خان کی حکومت آتے ہی 99 ارب 59 کروڑ 15 لاکھ روپے کے نئے نوٹس جاری کر دی۔ اس کے ساتھ زیر گردش نوٹوں کا جو حجم ہے وہ 99 ارب اور 65 کروڑ کے اضافے سے 50 ارب 10 ارب 74 کروڑ کا ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا۔ تو اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو اس وقت پاکستان کے اندر آمدنی بہت کم اور اخراجات بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے حکومتیں نارملی قرضے لے کر یا نوٹس چھاپ کر اخراجات پورے کر لیتے ہیں۔ تو معاشی ماہرین کے مطابق حکومت آمدن کے مطابق خرچ کرنے کی بجائے قرض لیتے ہیں یا نوٹ چھاپتے ہیں اور اپنے اخراجات پورے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی آ جاتی ہے، غربت میں اضافہ ہو جاتا ہے، انمپلائمنٹ آ جاتی ہے، اکانومی انسٹیبل ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ حکومت زیادہ نوٹس کیوں نہیں چھاپتی، لمیٹڈ نوٹس کیوں چھاپتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔